ذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد کی فکر کریں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی فکر کرتے ہیں۔ جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ پاک اس کے گھر کو آباد کریں گے۔ جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوشیاں دیں گے اور مرنے کے بعد بھی خوشیاں دیں گے۔ مسجد کی تعمیر اور آباد کرنے سے متعلق بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی پاکستان کے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا لاہور کے اندر، رکشہ چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، پریشان رہتا تھا، تنگ دست تھا۔ اس کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر ہونے لگ گئی، ایک مسجد تعمیر ہونے لگ گئی۔ اس نے مسجد کے اندر جمعے کی نماز پڑھی۔ اس جمعے کی نماز کے اندر اس کو مسجد کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے دل میں خیال آیا میں بھی اس مسجد میں حصہ ڈالوں گا، لیکن سوچنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں کہ میں پیسے کے ذریعے سے کوئی اس کی تعمیر کروں۔ اس نے سوچا میں ایسا کرتا ہوں کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اس مسجد کی صفائی کروں گا، اس مسجد کی صفائی کروں گا۔ اس نے اپنے ذمے صبح کے وقت مسجد کی صفائی لکھوا دی اور کہا کہ میرا گھر قریب ہے، انشاءاللہ میں اس مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا، انشاءاللہ میں اس مسجد میں دیگر اعمال بھی کروں گا، لیکن ساتھ میں صبح فجر کی نماز کے بعد میں مسجد کی صفائی کروں گا۔ اس نے صبح کے وقت مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ 6 مہینے تک اس نے مسجد کی صفائی کی۔ اچانک اسی علاقے کے اندر ایک تاجر نے ایک دکان کھولی۔ اس دکان کے اندر اس نے تجارت شروع کی۔ اس شخص رکشہ ڈرائیور کی اس سے دعا سلام ہو گئی۔ اس شخص نے اس رکشہ ڈرائیور کو کہا کہ آپ اتنے محنتی ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، صبح کے وقت اس مسجد کی صفائی کرتے ہیں، آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں پورے دن میں اتنے کما لیتا ہوں۔ اس دکاندار نے کہا میں اس سے 20 گنا زیادہ آپ کو اپنے ساتھ تنخواہ پہ رکھتا ہوں، آپ میرے پاس آؤ، سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر کام کرو۔ اس شخص نے اس کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، جیسے ہی وہاں سے سیلری ملتی، جیسے ہی وہاں سے تنخواہ ملتی، اس نے اس میں سے چند پیسے نکال کر ایک کمیٹی ڈالی۔ اس کمیٹی کے کھلنے کے بعد اس شخص نے اس دکاندار کو کہا کہ میرے پاس یہ کمیٹی نکلی ہے، میں چاہتا ہوں اس کمیٹی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ کاروبار کروں۔ تو وہ رکشہ ڈرائیور اس شخص کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا، پارٹنر بن گیا۔ اس مسجد کی صفائی کی برکت سے ایک وقت آیا اس کی ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ آج وہ شخص لاہور کے اندر بہت بڑا تاجر ہے۔ آج وہ شخص لاہور کے اندر بہت بڑا تاجر ہے۔ کسی نے اس شخص سے پوچھا آپ رکشے ڈرائیور سے اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ اس شخص نے کہا میرے علاقے میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی، میں نے اس مسجد میں اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے صبح کے وقت صفائی کا انتظام اپنے ذمے لیا، اللہ پاک نے اس مسجد کی برکت سے آج مجھے اتنا بڑا پیسے والا تاجر بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں بھی اس کو عزت دی، دنیا میں بھی اس کو مالی سکون دیا، معیشت کا سکون دیا۔ کس کی برکت سے دیا؟ مسجد کی برکت سے دیا۔ اسی طرح ایک شخص کراچی کے اندر 10 سال سے شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا تھا، بڑی عمر ہو گئی تھی،
کام کاج کے قابل نہیں تھا، اس کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ وہ بوڑھا آدمی اس مسجد میں گیا، مسجد کی فضیلت سنی، اس نے کہا کہ میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، 5 نمازیں وقت پہ پڑھوں گا، 5 نمازیں اسی مسجد میں پڑھوں گا، لیکن اذان سے 10 منٹ پہلے اس مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، تسبیح پڑھتا رہوں گا، ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے اس عمل کی وجہ سے میری اس بیماری کو دور کر دے۔ ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ 2 سال کے اندر جب ڈاکٹروں نے اس کا دوبارہ چیک اپ شروع کیا، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک بوڑھا آدمی جو کہ کئی سالوں سے شوگر میں مبتلا تھا، کئی سالوں سے بلڈ پریشر میں مبتلا تھا، اس کا بلڈ پریشر بالکل نارمل ہو گیا، اس کی شوگر بالکل ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ سب مسجد کی برکت سے ہوا، یہ سب مسجد کی برکت سے ہوا۔ تو میرے عزیزوں، مسجد کو آباد کرنے والا دنیا میں بھی سکون میں آئے گا، آخرت میں بھی سکون میں آئے گا۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ مزدوری کیا کرتا تھا، مستری تھا، کام جانتا تھا، لیکن بے روزگار تھا، کئی دنوں سے اس کو مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ اچانک اس کے علاقے کے اندر ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس نے مسجد تعمیر ہونے کی فضیلت کو سنا۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں، اور 5 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرضہ بھی تھا، 5 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرضہ بھی تھا۔ اب اس نے یہ سوچا یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، البتہ میں مزدور ہوں، میں مستری ہوں، کیوں نہ اس مسجد کی تعمیر میں جو مستری کا کام ہے وہ میں بغیر معاوضے کے فری میں کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تو خود مقروض ہے، تو خود مقروض ہے اور مسجد میں فری میں مستری کا کام کرے گا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کروں، اللہ پاک میری زندگی کو بدل دے، ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی وجہ سے میرا قرضہ ختم ہو جائے۔ وہ مسجد میں مستری کا کام کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر کر رہا ہے۔ 3 مہینے گزرے ہیں، ایک پرانا جاننے والا وہاں سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ فلاں شخص یہ میرا جاننے والا ہے، اس سے دعا سلام ہوتی ہے، اس سے کہتا ہے کیا ہوا، کیسے حالات ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ایک جگہ بلڈنگ بنا رہا ہوں، میں بلڈر ہوں، میں نے بہت اس وقت ترقی کی ہے، میرے ساتھ آپ میرے کام پر آ جائیں۔ اس نے مسجد کی تعمیر کا کام ختم کرنے کے بعد اس بلڈر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ 6 سے 7 مہینے کے اندر اس کا 5 لاکھ کا قرضہ بھی اتر گیا اور اس کے دن بدل گئے۔ یہ کس کی برکت سے ہوا؟ مسجد کی برکت سے ہوا، مسجد کی برکت سے ہوا۔ اگر وہ مسجد میں کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کرتا، اللہ کے گھر کے دروازے بھی بند ہوتے، اللہ کے خزانوں کے دروازے اس کے لیے ایسے کھل گئے۔ اسی طرح ایک شخص سود میں مبتلا تھا، سودی کاروبار میں مبتلا تھا، سود کا لین دین کرتا تھا، لیکن اندر سے بے چین تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں سود میں مبتلا ہوں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں نکل رہا کہ کس طریقے سے سود سے نکلوں۔ اچانک اس کے محلے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ تو اس شخص نے سوچا کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا مال بھی ناپاک ہے، میرا مال بھی سودی لین دین میں ہے، مسجد میں نہیں دے سکتا۔ میں ایک کام کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو عصر کی اذان مجھے دینے کی اجازت دے دیں۔ عصر کی اذان، میری دکان قریب ہے، میں مسجد میں آ کر عصر کی اذان دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس مسجد کو آباد کرنے کی برکت سے اللہ پاک مجھے سود سے نکال دے۔
امام صاحب نے اس کو اجازت دی۔ عصر کی اذان وہ دکاندار آ کر اس مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے دیتا تھا، ابھی چند سال ہوئے تھے وہ یہ عمل کرتا رہا، اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے کہ وہ سود سے نکلنا شروع ہو گیا اور اس کا سارا کاروبار حلال پہ آ گیا۔ یہ کس کی برکت سے ہوا؟ مسجد کی برکت سے ہوا۔ اسی طرح ایک میاں بیوی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس کے قریب میں رہتے تھے، کئی سالوں سے بے اولاد تھے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بالکل مایوس ہو چکے تھے، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا تھا، خود بھی مایوس تھے۔ اچانک ان کے علاقے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ان کو مسجد کی تعمیر کے بارے میں فضیلت کا پتہ چلا اور وہ مال والے تھے، انہوں نے اپنے ذمے مسجد کے پانی کا انتظام لیا کہ مسجد میں جو بھی پانی کی ضرورت ہے وہ ہمارے ذمے ہے، انشاءاللہ مسجد میں پانی کا انتظام ہم کریں گے۔ 8 سال تک انہوں نے اس پر عمل کیا۔ 8 سال کے بعد اللہ پاک نے ایک نہیں جڑواں بیٹے عطا کیے، ایک نہیں جڑواں بیٹے عطا کیے۔ انہوں نے کہا یہ سب مسجد کی برکت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی اولاد دے دی اور مرنے کے بعد الحمدللہ اس پانی کا ثواب اللہ پاک ہمیں پہنچائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ مسجد کو آباد کرنے کی چند فضیلتیں بتائی ہیں اور اسی پاکستان کی بتائی ہیں، اسی پاکستان کے ہونے والے واقعات میں سے بتائی ہیں، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اتنی ہیں کہ آپ پورے دن بھی سنیں ختم نہ ہو، لیکن اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اس کا یقین جب دل میں ہوگا ہم مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں گے، اس کا یقین جب دل میں ہوگا ہم مسجد میں وقت دیں گے، اس کا یقین جب دل میں ہوگا ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں گے۔